بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالحہ کرتے رہے، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ خود سے ہم کلام ہے انسان سے، اور زمانے کی دور حاضر کی قسم اٹھا کے اللہ تبارک تعالیٰ خود سے فرما رہے ہیں کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد عمل صالحہ کرنا ہے، نیک اعمال کا کرنا ہے، اور وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے نصیحت، تلقین، یہ معاملات بھی زندگی کا ہمارا حصہ ہیں، ہر دم، ہر وقت، ہر آن گھڑی۔ اس سے ہم مبرا نہیں ہو سکتے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یار یہ تو تیرا اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ لیکن اس پہ ہمیں غصہ نہیں کرنا۔ تاکید، نصیحت، جہاں ہم خود عمل صالحہ میں ہیں وہاں ہم نے اپنے سب ساتھیوں کو، گھر والوں کو، رشتہ دار احباب کو، ان کو بھی ساتھ لے کے انشاءاللہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ تو وہ تبھی ہوگا جب حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی تاکید کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں سورہ عصر میں، جو قرآن پاک کی صورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن سے اس دنیا کو بنایا محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں، تماشوں میں ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے واپسی ہماری ہونی ہے۔ کل احمد مجھے دعا کا پوچھ رہے تھے، جی آپ اکثر دعا پڑھتے ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں جب کسی کے مرنے کا پتہ چلتا ہے تو تب ہم پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تو ہماری ریمائنڈر کال ہے زندگی کے ہر لمحے کے لیے کہ ہم نے مرنا ہے، لوٹ کر اسی اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اور یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر اوقات، جو شروع ہوتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھی ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ نے بعد میں یاد بھی کیا، اور یہ بڑے عرصے تک اس دعا کو دم کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تو یہ بڑی افضل دعا ہم پڑھتے ہیں، جس کا آغاز اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے شروع کرتے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ دوستو، یہ زندگی کا جو تماشا، جو رنگینیاں ہیں، یہ اس میں ہمیں پھنس نہیں جانا، اٹک نہیں جانا، اور اس بات کو بھول نہیں جانا کہ ہماری واپسی ہے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم سب جانتے ہیں اللہ کے ولی تھے، تو وہ بچپن سے شہباز قلندر نہیں تھے، وہ شہباز تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے ولی نبی بچپن سے پیدائشی نیک پاک ہوتے ہیں، تو وہ قلندر کب ہوئے؟ ایک دفعہ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا، ہم قلندر کہتے ہیں ریچھ نچانے والے کو، ریچھ کی مداری کرنے والے کو نا۔ تو حضرت شہباز بھی ایک رستے سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک ڈگڈگی ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ میں ریچھ پکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر بات میں کوئی پیغام ہوتا ہے نصیحت کا اس دور کے لوگوں کے لیے۔ تو حضرت شہباز نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی میں تو قلندر ہوں۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ میں ڈگڈگی بجاتا ہوں جس پہ یہ ریچھ ناچتا ہے، تو لوگ مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں جس سے میری زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔
تو جواباً اس قلندر نے پوچھا حضرت شہباز کو کہ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں بھی قلندر ہوں۔ ایسے جیسے ہم مزاح میں کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھار کسی کو چلتے ہوئے کہ آپ کون ہو، وہ بتاتا ہے میں فلاں ہوں، تو ہم وہ پوچھے جواب میں کون ہو تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں میں بھی یہی ہوں۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ اس نے کہا اچھا میں تو قلندر ہوں، میں مداری دہاتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ نہ تیرے پاس ڈگ ڈگی نہ تیرے پاس ریچھ۔ اب ثابت کرنا پڑ گیا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ درخت کے نیچے کھڑے تھے، درخت کی شاخیں دو پکڑی، کہا اس شاخوں کے بیچ میں سے گزر، تجھے میرا تماشا نظر آئے گا۔ اب وہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے، جو ہی اس شاخوں کے بیچ والے دروازہ بنا دیا یوں پکڑ کے حضرت شہباز قلندر نے، قلندر گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے ایک نئی ہی دنیا ہے، ایک بادشاہت کا سامان ہے، اور لوگ اپنے بادشاہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں فوجیں لے کے۔ جو ہی وہ دروازے سے اندر ہوا تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تو آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ فوجیں، لشکر اور ہی دنیا تھی نئی۔ اب وہ حیران ہوا پہلے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب میں بادشاہ بن رہا ہوں تو کیوں نہ میں بادشاہت کو انجوائے کروں۔ انہوں نے ان کو لیا مصوف کو اور ان کو جا کے بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ گھر میں بادشاہ، اب وہ بادشاہ ہے وقت کا، گھر میں انفارم کیا ملکہ صاحبہ کو کہ بادشاہ سلامت مل گئے۔ وہ بھاگتی بھاگتی آئیں، بادشاہ سلامت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پہلے حیران ہوتا، پھر جلدی سے، تیز آدمی تھا، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا۔ گویا وہ بادشاہت، وہ لشکر، وہ فوجیں، وہ جو کچھ بھی تھا، وہ ملکائیں، سب اس کی تھیں۔ زندگی بسر ہوتی گئی یوں کہ اس کے بال کالے سے سفید ہو گئے۔ خوب لوگوں سے، ملکوں سے جنگیں لڑیں، فتوحات کیں، سب کچھ کیا۔ ایک دن خیال آیا کہ یار میں نے اتنی زندگی مزے کی، بادشاہت کی گزار لی، لیکن وہ درخت نہیں دیکھا میں نے جہاں جس کے شاہ کے دروازے سے میں آیا۔ وہ حالانکہ اس کو حضرت شہباز قلندر نے کہا تھا کہ تیرا سفر تب تک ہے جب تک تو آگے چل رہا ہے، پیچھے نہ آئی۔ اگر تو پیچھے آیا تو تیرا سفر ختم ہو جائے گا۔ بات بھول گئی اس کو اتنی سی بات یاد رہی کہ ساری بادشاہت کو پانے کے لیے میں درخت کے ایک شاخوں کے دروازے سے گزرا تھا، مجھے کسی بندے نے گزارا تھا۔ اس جگہ پہ جب آئے، وہی درخت، وہی شاخیں، وہی دروازہ، قدم باہر رکھا تو وہی ڈگڈگی ہاتھ میں، وہی ریچھ دوسرے ہاتھ میں، وہی قلندر تھا، وہی کالے بال، وہی جوانی، وہی لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا تو شور مچانے لگا، میری ملکائیں کہاں گئیں، میری بادشاہت کہاں گئی، میرا ملک کہاں گیا، میری فوجیں کہاں گئی۔ تو حضرت شہباز قلندر تو ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کہا وہ تیرا تماشا تھا، یہ میرا تماشا تھا، وہ بھی ایک تماشا تھا، یہ بھی ایک تماشا تھا۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ساری دنیا، ساری زندگی ایک تماشا ہے دوستو۔ انسان خسارے سے تب نکلے گا جب وہ ایمان والا ہوگا، عمل صالحہ کرے گا، حق بات کا ساتھ دے گا، اچھا برا نہیں۔ اچھے برے میں بہت مارجن ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم برے کو اچھا کہہ دیتا ہے، کئی دفعہ اچھے کو برا کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ اچھا تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ نہیں، درست اور غلط پہ یقین رکھنے والا ہوگا، حق کس کو کہتے ہیں اس کا ساتھ دے گا، اور پھر اپنوں کو اس کی نصیحت بھی کرے گا، صبر و تحمل کی، جس کی ہماری زندگی میں بہت کمی اور بہت فقدان ہے۔ آج ہم خود کو، میں یا میرا کوئی ساتھی، کسی وقت اپنا سیلف انالیسس کر لے کہ ہمیں کتنا ٹالرنس ہے، کتنا صبر تحمل ہے، تو شاید ہم جو منیمم ریکوائرڈ ہے اس سے بھی نیچے ہیں۔ ایک تو منیمم بینچ مارکنگ سے ہمیں اوپر ہونا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ امتی ہیں جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، خون بہایا، اتنا خون بہا کہ جوتی میں سے خون کی دھاریں نکلنے لگیں۔ اللہ کے فرشتے آ گئے کیونکہ محبوب اللہ کے تھے وہ۔ آج دنیا میں دیکھیں، کسی کا دنیا کا محبوب ہو اور وہ اس کو کچھ کہہ دے
تو وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا دل کرتا ہے کہ پہلے میں اس کو گولی مار دوں، پھر میں دوسری بات سن لوں گا۔ وہ اس بات کا بھی صبر نہیں کرتا کہ میں صحیح بھی پوچھ لوں، غلط بھی پوچھ لوں، ہوا کیا ہے، وہ بات سننے تک تیار نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے محبوب کو اس نے کچھ کہا ہے۔ تو وہ محبوب کس کے تھے؟ اللہ کے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے آئے، کہا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، یہ 2 پہاڑ ہیں، آپ اجازت دیں تو اس بستی کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں چونٹی کی طرح مسل دیں، نام و نشان مٹا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، انہی کی نسلوں میں سے لوگ ہو سکتے ہیں جو میرے اللہ کا نام لینے والے، مجھے نہیں معلوم 10-20 نسلیں پہلے ہمارے ہی اباء و اجداد میں سے وہ کوئی ہوں۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے بن گئے، اللہ کے ذکر اذکار کرنے والے بن گئے، اللہ کے دین پہ ایمان لانے والے بن گئے، حق بات کی نصیحت کرنے والے بن گئے، اور صبر کی تلقین کرنے والے بن گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔